آج تک صراط مستقیم یہی ولایت ہے، یہی ولایت ہے۔ قرآن میں جو پڑھتے ہیں سورہ حمد میں ہر وقت نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے پر قائم رکھ، نہ چلا، سیدھے راستے پر تو ہیں ہم، وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ چلا جو سیدھے راستے پہ نہیں ہے، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، قائم رکھ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، کہ جہاں میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ نعمتیں کیا ہیں؟ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کی خدمت میں شخص آیا، قرآن میں کافی جگہوں پر نعمتوں کا ذکر ہے، کہا مولا یہ پروردگار پوچھتا ہے کہ میں روز قیامت نعمت کا حساب کتاب لوں گا، تو یہ نعمتیں کیا ہیں؟ یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں یہ نعمتیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں میں تمہیں گھر بلاؤں اور کھلاؤں پھل، پھر بعد میں تم سے پوچھوں کہ یہ میں نے تمہیں کھلایا ہے اس کی مجھے ریٹرن دو تو اچھا لگے گا؟ کہتے ہیں نہیں، میرا پوچھنا تمہیں اچھا نہیں لگے گا تو خدا کا پوچھنا تمہیں اچھا لگے گا؟ کہتا تو پھر یا ابن رسول اللہ پھر کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم ہیں اللہ کی نعمت جس کا سوال کیا جائے گا۔ ہم نعمت ہیں، اگر ہم نہ ہوں، واقعاً اگر نہیں ہوتے تو بشریت کہاں ہوتی؟ کفر کا شجرہ ملونہ تو چلا آ رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا شجرہ طیبہ تو آج بشریت کی ہدایت کے لیے کوئی دروازہ تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نہیں ہے عزیزان محترم۔ اس لیے معرفت امام بہت مہم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے جب تک آپ کو اس کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو آپ کے دشمن کا احساس نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ آپ اگر دین کو ہلکا لیں گے، آپ امامت کو صحیح نہیں سمجھیں گے، دشمن وار کرتا رہے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن آپ کو احساس ہو گیا کتنا حساس معاملہ ہے ولایت کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا دشمن کتنی تیزی سے کام کر رہا ہے اس ولایت کو ختم کرنے کے لیے۔ وہی تو یہی تو چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس ولایت کو تبدیل کر دے، اور قرآن میں بھی ہے کہ یہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں کفر کی طرف، ان کا کام یہی ہے۔ یہ پوری دنیا میں جو سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ سوچوں کو برباد کر دو، ذہنوں کو خراب کر دو، آنکھوں کو گناہ گار کر دو، زبان کو حرام لقموں سے بھر دو، یہی تو ہے۔ کیونکہ پھر اثرات ہوں گے ان کے، اور جب اثرات ہوں گے تو آپ ولایت کو کیسے قبول کریں گے؟ پھر آپ کو یہ لگے گا بھائی پتہ نہیں آتے ہیں تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، برا لگے گا، برا لگے گا۔ اچھی بات کوئی کہے گا برا لگتا ہے آدمی کو، ممبر سے اور برا لگتا ہے، یہ تو مولانا صاحب آتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، کیونکہ ہمارے نفسوں کو عادت نہیں رہی ہے کہ ان کی کوئی واز کرے۔ شہید مطہری اللہ مقام خدا آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یار شہید مطہری اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، میں جوانوں سے کہوں گا ان کی کتابیں پڑھا کریں، بہت ضروری ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم درس میں جاتے تھے، درس اخلاق میں، یعنی معنویت روح کے درس میں، ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا، بدھ کے دن جمعرات جمعہ آتا تھا، ہلکے ہلکے درس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا تھا، پھر ہفتہ اتوار آیا تو لگتا تھا کہ جیسے ہم خالی ہو گئے ہیں، پیر منگل تک ایسا لگتا تھا کہ جیسے بدن جو ہے وہ پورا دنیا کی طرف مائل ہو گیا ہے، یعنی حالت ایسی خراب ہوتی تھی، سب ختم، اور پھر دوبارہ بدھ آ جاتی تھی۔ یعنی ہر ہفتے ہمیں خوراک کی ضرورت تھی۔ امام خمینی کے درس میں جاتے تھے، ہفتے میں ایک دن درس ہوتا تھا، ہمیں ضرورت ہوتی تھی۔ یعنی شہید مطہری جو کہ آیت اللہ ہیں، جو کہ مفکر اسلام ہے، جامع اسلام شناس ہے، کہ جن کے لیے کہا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھنا جوانوں کے لیے ضروری ہیں، جس کو امام خمینی نے کہا کہ یہ میرے جگر کا پارا تھا جو شہید ہو گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہفتے میں ایک درس نہیں لیتا تو میری حالت ہوتی تھی۔
ہماری زندگی کی کیا حالت ہے؟ ہماری زندگی میں تو درس ہے ہی نہیں. ہماری زندگی میں عزیزان محترم، ہمارے معاشرے میں یعنی ایک قحط ہوتا ہے نا، ایک قحط کے اندر قحط ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفسوں کی تربیت کرنے والا شخص نہیں ہے.